بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ آج ہم سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 24 سے اپنا سبق شروع کرتے ہیں۔ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ۔ فَإِن پھر اگر لم تفعلوا تم نہ کر سکو گے، وَلَن تفعلوا اور ہرگز نہ کر سکو گے، فَاتَّقُوا النَّارَ تو ڈرو آگ سے، الَّتِی جس کا وقودها ایندھن الناس آدمی والحجارۃ اور پتھر، اعدت تیار کی گئی ہے للکافرین کافروں کے لیے۔ تم یہ کام کر کے دکھاؤ، لیکن اگر تم نے ایسا نہ کیا اور یقیناً تم کبھی نہیں کر سکتے، تو ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن بنیں گے انسان اور پتھر، جو مہیا کی گئی ہے منکرین حق کے لیے۔ اس سے پہلے مکہ میں کئی بار یہ چیلنج دیا جا چکا تھا کہ اگر تم اس قرآن کو انسان کی تصنیف سمجھتے ہو تو اس کی مانند کوئی کلام تصنیف کر کے دکھاؤ۔ اب مدینہ پہنچ کر پھر سے اس کا اعادہ کیا جا رہا ہے۔ اس میں یہ لطیف اشارہ کیا کہ وہاں صرف تم ہی دوزخ کا ایندھن نہ بنو گے، بلکہ وہ تمہارے بت وہاں تمہارے ساتھ ہی موجود ہوں گے، جنہیں تم نے اپنا معبود اور مسجود بنا رکھا ہے۔ اس وقت تمہیں خود ہی معلوم ہو جائے گا کہ خدائی میں یہ کتنا دخل رکھتے ہیں۔ آیت نمبر 25 وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِن ثَمَرَةٍ رِزْقًا قَالُوا هَٰذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِن قَبْلُ وَأُوتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ وَبَشِّرِ الَّذِينَ اور خوشخبری دو جو لوگ آمنوا ایمان لائے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اور انہوں نے عمل کیے نیک، اَنَّ لَهُمْ کہ ان کے لیے جناتٍ باغات ہیں، تجری بہتی ہیں، من تحتها ان کے نیچے، الانہار نہریں، کلما جب بھی رزقو کھانے کو دیا جائے گا، منہا اس سے، من ثمرۃ کوئی پھل، رزقاً رزق، قالوا وہ کہیں گے، ھذا الذی یہ وہ جو کہ رزقنا ہمیں کھانے کو دیا گیا، من قبلی اس سے پہلے، وَأُوتُوا حالانکہ انہیں دیا گیا ہے، بھی اس سے متشابہن ملتا جلتا، وَلَہُمْ اور ان کے لیے فیہا اس میں، ازواجن بیویاں ہیں، مطہراتن پاکیزہ، وہم اور وہ فیہا اس میں خالدون ہمیشہ رہیں گے۔ اے پیغمبر جو لوگ اس کتاب پر ایمان لے آئے ہیں اور اس کے مطابق اپنے عمل درست کر لیں، انہیں خوشخبری دے دو کہ ان کے لیے ایسے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ ان باغوں کے پھل صورت میں دنیا کے پھلوں سے ملتے جلتے ہوں گے۔ جب کوئی پھل انہیں کھانے کو دیا جائے گا تو وہ کہیں گے یہ ایسے ہی پھل ہے، اس سے پہلے دنیا میں ہم کو دیے جاتے تھے۔ ان کے لیے وہاں پاکیزہ بیویاں ہوں گی، وہ وہاں ہمیشہ رہیں گے، یعنی نرالے اور اجنبی پھل نہ ہوں گے جن سے وہ نامانوس ہوں، شکل میں انہی پھلوں سے ملتے جلتے ہوں گے جن سے وہ دنیا میں آشنا تھے، البتہ لذت میں وہ اس سے بہت زیادہ بڑھیا ہوں گے۔ دیکھنے میں مثلاً آم، انار، سنترے ہی ہوں گے۔ اہل جنت ہر پھل کو دیکھ کر پہچان لیں گے کہ یہ آم ہے، یہ انار ہے اور یہ سنترا ہے، مگر مزے میں دنیا کے آموں اور اناروں اور سنتروں کو ان سے کوئی نسبت نہ ہوگی۔ عربی متن میں ازدواج کا لفظ استعمال ہوا ہے جس کے معنی ہے جوڑے، اور یہ لفظ شوہر اور بیوی دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ شوہر کے لیے بیوی زوج ہے اور بیوی کے لیے شوہر زوج ہے، مگر وہاں یہ ازدواج پاکیزگی کی صفت کے ساتھ ہوں گے۔ اگر دنیا میں کوئی مرد نیک ہے اور اس کی بیوی نیک نہیں ہے تو آخرت میں ان کا رشتہ کٹ جائے گا اور اس نیک مرد کو کوئی دوسری نیک بیوی دے دی جائے گی۔ اگر یہاں کوئی عورت نیک ہے اور اس کا شوہر بد، تو وہاں وہ اس برے شوہر کی صحبت سے خلاصی پا جائے گی اور کوئی نیک مرد اس کا شریک زندگی بنا دیا جائے گا۔ اور اگر یہاں کوئی شوہر اور بیوی دونوں نیک ہیں تو وہاں ان کا یہی رشتہ ابدی ہو جائے گا۔ آیت نمبر 26 ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها فاما الذین آمنوا فیعلمون انہ الحق من ربهم واما الذین کفروا فیقولون ماذا اراد اللہ بہذا مثلا یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا وما یضل بہ الا الفاسقین۔ انا بے شک اللہ لا یستحیی نہیں شرماتا، ان یضرب کہ کوئی بیان کرے، مثلاً مثال، ما بعوضۃ جو مچھر، فما خواہ جو
फ़ौक़हा, उससे भी ऊपर। फ़अम्मल्लज़ीना, सो जो लोग आमनू ईमान लाए, फ़यअलमूना, वो जानते हैं, अन्नहु कि वो अल हक़्क़ु हक़ है, मिन रब्बिहिम, इनके रब से। व अम्मल्लज़ीना, और जिन लोगों ने कफ़रू कुफ़र किया, फ़यक़ूलूना, वो कहते हैं, माज़ा, क्या इरादल्लाहु, इरादा किया अल्लाह ने, बिहाज़ा, इससे, मसलन, मिसाल से, युदिल्लु, वो गुमराह करता है, बिही, इससे, कसीरन, बहुत से लोगों को, वायहदी, और हदायत देता है, बिही, इससे, कसीरन, बहुत से लोगों को, वमा, और नहीं, युदिल्लु, बिही, गुमराह करता इससे, इल्लल फासिकीना, मगर नाफरमान। हाँ, अल्लाह इससे हरगिज़ नहीं शर्माता कि मच्छर या इससे भी हकीरतर किसी चीज़ की मिसालें दे। जो लोग हक़ बात को कबूल करने वाले हैं, वो इन्हीं को ऐसी मिसालें देकर जान लेते हैं कि ये हक़ है जो इनके रब ही की तरफ से आया है। और जो मानने वाले नहीं हैं, वो इन्हें सुनकर कहने लगते हैं, ऐसी मिसालों से अल्लाह को क्या सरोकार। इसी तरह अल्लाह एक ही बात से बहुतों को गुमराही में मुब्तला कर देता है और बहुतों को राह रास्त पर ले आता है, और गुमराही में वो इन्हीं को मुब्तला करता है जो फासिक हैं। यहाँ एक एतराज़ का ज़िक्र किए बगैर इसका जवाब दिया गया है कि कुरान में बहुत से मकामात पर मकड़ी, मच्छर, मक्खी वगैरह की जो मिसालें दी गई हैं, इन पर मुखालिफिन को एतराज़ था कि ये कैसा कलाम इलाही है जिसमें ऐसी हकीर चीज़ों की मिसालें दी गई हैं। वो कहते थे कि अगर ये खुदा का कलाम होता तो इसमें ये फजूलियात ना होती। यानी जो लोग बात को समझना नहीं चाहते, हकीकत की जस्तजू ही नहीं रखते, इनकी निगाहें तो बस ज़ाहिरी अल्फाज में अटक कर रह जाती हैं, और वो इन चीज़ों से उल्टे नताइज निकाल कर हक़ से और ज़्यादा दूर चले जाते हैं, बरअक्स इसके जो खुद हकीकत के तालिब हैं और सही बसीरत रखते हैं। इनको इन्हीं बातों में हिकमत के जौहर नज़र आते हैं, और इनका दिल गवाही देता है कि ये ऐसी हकीमाना बातें अल्लाह ही की तरफ से हो सकती हैं। फासिक, नाफरमान, अतात की हद से निकल जाने वाला आखिर है। दवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।